معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کریں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ تیسری نشست ہے، سورہ بقرہ کی یہ تیسری نشست ہے، تیسرا یہ حصہ ہے، تیسرا پارٹ ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسجد قبلتین کا ذکر ہو رہا ہے، اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا ضرور بھاری بات ہے، مگر ان لوگوں پر یہ کسی قسم کی بھاری بات نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف اور رحیم ہے۔ اور اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے، یعنی آپ وہی کا انتظار کرتے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ شریف بن جائے، پر ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ چاہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بس آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تم اپنے چہرے کو بیت اللہ ہی کی طرف رکھو نماز کے دوران، اور بے شک یہ کتاب ضرور حق ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، چونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ دو قبلتین ہوں گے، وہ دو قبلے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے۔ یہودی اور عیسائی اعتراضات کرتے اور دلائل مانگتے، بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں ہو گیا؟ فرمایا گیا کہ اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے۔ اور اگلی آیت میں اور اے محبوب، ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اب یہ خیال نہ کریں کہ بیت اللہ سے بیت المقدس اب کبھی قبلہ بنے گا، اب تا قیامت بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا۔ اور اگلی آیت میں اور یہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ اور اگلی آیت میں اے سننے والے، علم آ جانے کے بعد اگر تو نے یہودیوں عیسائیوں کے خواہشات کی پیروی کی، بے شک اسی وقت ضرور وہ حد سے بڑھنے والے میں سے ہو جائے گا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان یہودیوں عیسائیوں میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو ضرور حق چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے بس اے سننے والے، تو شک میں مبتلا نہ ہو، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اسی کی طرف رخ کرتا ہے، بس تم نیکیوں میں جلدی کرو اور نیکیوں میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ اور اگلی آیت میں تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تم سب کو جمع فرما دے گا، پھر نیکی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں آپ جہاں سے بھی نکلیں، بس اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف نماز کے دوران کیجیے، اور بے شک یہ ضرور حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں، جہاں کہیں ہوں، نماز کے دوران اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف رکھیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام ہی کی طرف نماز میں رکھو، تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ اور اگلی آیت میں اعتراض کا لوگوں کو موقع نہ ملے، مگر جو لوگ ظالم ہیں وہ بلا وجہ اعتراض کریں گے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور خاص مجھ ہی سے ڈرو، اور قبلہ میں نے اس لیے تبدیل کیا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت مکمل کروں، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں سے ایک رسول، وہ پڑھتے ہیں تم پر آیتیں، اور وہ تمہیں ستھرا کرتے ہیں، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، وہ تمہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو باتیں تم نہیں جانتے تھے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو، اور اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ مدد مانگو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے،
اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور اگلی آیت میں بس ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور کچھ بھوک سے اور مال کے نقصان سے اور جان کے نقصان سے اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ جب انہیں مصیبت آتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جب کسی کی وفات ہوتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب انسان پریشان حال ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہمارے جسم کا ہر اعضا، ہمارے جسم کی سانس، ہمارے جسم کا دھڑکنا، ہمارے دل کی دھڑکن، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ہمیں کسی چیز کا افسوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی جان ہے وہ جب لے لے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہنا چاہیے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کا خوف کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کے لیے بلندی ہے، درجات ہیں، پوزیشنز ہیں، ڈیزگنیشنز ہیں، مقام ہے، مرتبے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں صفا و مروہ کی پہاڑیوں کی سعی کرے، اس میں سے کوئی حرج نہیں۔ اور جو کوئی تم نفلی کام اپنے شوق سے کرو گے پس بے شک اللہ تعالی نیکی کا صلہ دینے والا علم والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کیا روشن نشانیوں سے اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اسے بیان کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کریں گے مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا وہ ظاہر کر دیں، بس یہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول فرماؤں گا اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے۔ کیا؟ ایک تو وہ ہے جو توبہ کر لیے، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں اسے بخش دوں گا۔ اب اس کا ذکر ہو رہا ہے جس نے توبہ نہیں کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ وہ اللہ کی لعنت میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ مہلت نہ دیے جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زیادہ مہربان بہت رحم کرنے والا۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانی ہے۔ آپ سوچئے آسمان اور زمین کی پیدائش میں نشانی ہے، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے، لوگوں کے نفع والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں۔ کشتی میں سمندر کو، زمین کو، دریا کو، پیڑ پودوں کو، شجر حجر کو، اور پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان، ستارے، سیارے، ہے نا، پلانٹس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے نشانی ہیں، یعنی اللہ کی یہ ساری چیزیں نشانی ہیں۔ تم جب اس کو دیکھو گے تو دیکھو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ طاقت دی ہے، تو جب مخلوق کا یہ عالم ہے تو خالق کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا اس میں بھی نشانی ہے، بس اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین کو آباد کر دیا، زندہ کر دیا۔ اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے ویران ہو جانے سے، مر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیے زمین میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانی ہے۔ ہوا چل رہی ہے، ہر طرح کی جو اس کے اندر آکسیجن ہے، نائٹروجن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اور جتنے بھی جو بھی کیمیکلز ہیں، الیکٹرون ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے مگر کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں۔ اور ان بادلوں میں سے جو آسمان میں اور زمین کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں اور ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں برابر والے مقرر کرتے ہیں، ان بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھیں وہ وقت یاد کریں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت کہہ اٹھیں گے بے شک ساری طاقتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔
اور جب اس قیامت کے دن جب دنیا کی خاطر لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے، وہ لوگ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اور اگلی آیت میں جن لوگوں کی پیروی کی گئی، جو قدموں کے سردار ہیں، جو قوموں کے سردار ہیں، بیزاری کا اظہار کریں گے ان لوگوں سے جن لوگوں نے ان کی طاقت کی اور ان کی فرما برداری کی، اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، وہ عذاب کو دیکھیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لوگوں کی خاطر گناہ کیے، اگر ہمیں دوبارہ پلٹنا ہو تو جیسا یہ ہم سے بیزار آج ہو گئے ہیں، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ یعنی اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال دکھائے گا، ان پر حسرت بنا کر، اور وہ جہنم سے کبھی بھی نہ نکالے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا، جیسے بھی کفر کیا، اپنے سردار کی بات کو مان کر، اپنے ملازم کی بات کو مان کر، اپنے نوکر کی بات کو مان کر، کسی بھی طرح سے، چاہے سردار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، کہ کوئی بھی انسان کفر کرے گا، شرک کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اور اگلی آیت میں ہے، کھاؤ ان چیزوں سے جو زمین میں حلال ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ کھاؤ، حرام کھانے میں تمہارا معاون شیطان بنتا ہے، اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں صرف برائی کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جس کو تم نہیں جانتے، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، اسی کی کریں گے کہ جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا۔ اور اگلی آیت میں ہے، کیا ان کے باپ دادا کسی چیز کو نہ سمجھتے ہوں اور ہدایت پر بھی نہ ہوں، تب بھی ان کی پیروی کریں گے؟ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، جیسے مثال اس شخص کی جو پکارتا ہے اسے، جو سنتا ہی نہیں، اور وہ صرف چیخ و پکار کو سنتا ہے، اس کے علاوہ کچھ سنتا نہیں۔ جیسا کہ کوئی انسان کچھ بول رہا ہے، تیز آواز میں بول رہا ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ کوئی انسان ناسمجھ ہے، اسے سمجھ ہی نہیں وہ کیا بول رہا ہے، تو اسے یہ آواز ہی سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی چیخ رہا، چلا رہا ہے، لیکن کیا وہ بول رہا ہے اسے کچھ نہیں سمجھ میں آتا۔ جیسا کہ بھینس کے سامنے بین بجانا، اگر بھینس کے سامنے اگر آپ کوئی بات کہتے ہیں، کسی بھی بات کو رکھتے ہیں، تو بھینس کو تو کوئی علم نہیں، وہ تو جانور ہے، وہ تو بدبخت جانور ہے، وہ تو جانور ہے، اسے کیا پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کون سی چیز ہے، کون سا انسٹرومنٹ ہے، کون سی بات ہے، کون سا چیپٹر ہے، کون سی لاجک ہے، کون سا لیسن ہے، یہ ساری چیزیں اسے پتا نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، یعنی کافر جو ہیں وہ جانوروں کی طرح ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے۔ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں روزی عطا کی، اور اللہ کے لیے شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا، اور خون کو حرام کیا، اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا، اور وہ جانور تم پہ حرام ہے کہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی یہودی جو ہے وہ کہتے تھے بسم اللہ ہی، کیا، بسم اللہ العزہ، نعوذ باللہ، یہ شرک ہے، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، اور جو کوئی مجبور ہو، باغی نہ ہو، سرکش نہ ہو، اور اگر کوئی ظالم یا موت کا خطرہ ہو تو خنزیر کا گوشت کھا لے، اتنا کہ اپنی جان بچا لے، اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا اس کتاب میں، اور اس چھپانے کے بدلے میں وہ دنیا کی تھوڑی قیمت، وہ ذلیل دولت حاصل کر لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور انہیں سترا نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کیا، اور مغفرت کو حاصل کرنے کے بجائے عذاب کو حاصل کر لیا۔ جہنم کے ان کے صبر کرنے پر تعجب کرنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں یہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو، کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں ضرور وہ دور کی ضد میں مبتلا ہیں۔ یعنی اب جو ہے ہم بیت المقدس کا نقشہ کھینچیں گے، جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ بن گیا تو یہودی اور عیسائی بہت زیادہ اعتراضات کرنے لگے، بہت زیادہ جو ہے اختلاف کرنے لگے۔ یہودی بیت المقدس کے مغربی کنارے کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے اپنی عبادت کرتے، اور عیسائی جو ہے مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے، اور وہ ان بحث میں لگ گئے کہ قبلے کا تعین تو بعد کی بات ہے، اصل تعین
تو یہ ہے کہ ایمان تمہارا ہے یا نہیں، جو نیکی کی طرف ہے اس میں توجہ ہے یا نہیں۔ پھر اگلی آیت میں نیکی کی اصل یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ہاں لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر اور تمام نبیوں پر ایمان لائے۔ اور نیکی کی اصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے، رشتہ داروں کو دیا جائے، زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ، اور یتیموں پر مال خرچ کرو، اور یتیموں کو مال دیتے ہیں، غریب مسکینوں کو مال دیتے ہیں، مسافروں کو مال دیتے ہیں، اور مانگنے والے مستحق کو مال دیتے ہیں، گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں مال دے، یہ اصل نیکی ہے۔ اور وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ وعدہ کرے تو اپنے وعدے کو پورا کریں، یعنی جن کی نیکی اصل نیکی ہوتی ہے، اور صبر کرنے والے سختی اور مصیبت میں اور حالت جنگ میں ثابت قدم رہیں اور جنگ کریں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا کیا، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے ایمان والو، مقتول کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا کہ قاتل سے قصاص لو اور قتل کے بدلے میں قتل کرو، یعنی کسی نے کسی کو قتل کیا تو قتل کے بدلے کا قتل ہے، نہیں تو بلڈ منی آپ لے لیں اس کے بدلے میں، اگر وہ مسکین ہے تو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ جتنا وہ تم سے مانگے وہ دے سکتی ہو، لیکن اس کے لیے بھی قرآن کریم نے درجہ بندی کر دی ہے کہ آپ کتنا پیسہ دے دیں، کتنے پیسے میں اس کا معاملہ فنش ہو جائے۔ اگر قتل کرنے والا آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل کیا جائے گا، اور اگر قتل کرنے والا غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، بس اس کے بھائی کی طرف سے جسے کچھ معاف کر دیا جائے، بس وہ دستور کے مطابق مطالبہ کریں اور مال کا مطالبہ کریں، صرف مال کا ہی مطالبہ کر سکتے ہیں اور کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ مال کے مطالبے کے طور پہ جو ہے وہ رقم دی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کر دیا تو وہ تو اس کا قتل کرے حکم کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق، اگر قتل نہ کرتا ہو تو وہ مال کا مطالبہ کرے کہ اتنا مال بلڈ منی آپ دے دیں۔ تو اسلام نے شریعت نے کچھ قوانین رکھے ہیں اس دور کے مطابق کہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت یا 1000 دینار کا مطالبہ کر سکتے ہیں، 4.5 کلو سونا یا 31.5 کلو چاندی یا 10,000 درہم کا، اس وقت یہ مطالبہ تھا، اس وقت یہ باتیں تھیں۔ اور جو قاتل ہے وہ صحیح طور پر اس کو خون دینا ہو کہ معاف کریں اور بھاگ جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے اور رحمت ہے۔ پھر جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھ جائے، سرکشی کرے، بس اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے خون کا بدلہ لینے میں اے عقل مندو زندگی ہے۔ اور اگلی آیت میں خون کا بدلہ لینے میں اے عقل مندو تم سب کی زندگی ہے تاکہ تم قتل کرنے سے بچو۔ تم پر فرض کیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو، اس پر وصیت کرنا فرض قرار دیا گیا، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، پرہیزگاروں پر۔ یہ آیت جو ہے وصیت والی، یہ آیت جو ہے منسوخ کر دی گئی، ٹھیک ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اور جس نے تبدیل کر دی وصیت سننے کے بعد اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے وصیت کو تبدیل کر دی، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے۔ جو یہ خوف کرے کہ وصیت کرنے والے نے ظلم کی وصیت کی ہے یا گناہ کی وصیت کی ہے تو وہ لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، یعنی وصیت کو تبدیل کر کے شریعت کے مطابق کر دے، اور یہ نہ کہے کہ میں نے یہ کہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا جو مال ہے وہ شریعت کے مطابق وصیت کی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ روزہ فرض کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ گنتی کے چند دن ہیں، بس کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو اور وہ روزہ نہ رکھے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بس وہ گنتی پوری کرے۔ دوسرے دنوں میں رمضان میں اگر بیمار ہے اور جو روزے چھوٹ گئے وہ روزے پھر وہ بعد میں قضا کر لے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھے وہ ایسا بیمار ہے کہ تندرستی کی کوئی امید نہیں لگتی۔ پھر اگلی آیت میں ہے، اور وہ ہر روزے کے بدلے میں ان پر ایک مسکین پر کھانے کا فدیہ ہے، بس جو کوئی نیکی اپنی طرف سے زیادہ کرے بس اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے زیادہ ثواب ہے، اور تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، پہلی وحی غار ہرا میں
رمضان مبارک کی شب قدر میں نازل ہوئی، اور لوح محفوظ یہ پورا قرآن آسمان دنیا میں ایک بار نازل کیا گیا، اور پھر 23 سال میں یہ پورا قرآن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا ہے نا وہ شان نزول، یعنی جب ضرورت ہوتی معاملے کے مطابق اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوتا، قرآن اترتا رہا 23 سال تک۔ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت اور فرقان سے روشن نشانیاں ہیں، اور جو کوئی تم سے رمضان کا مہینہ پائے بس چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اور تمہارے ساتھ تنگی کرنے اور مشکل کرنے کا ارادہ نہیں فرماتا ہے، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو یعنی مکمل روزہ رکھو، چاہے سفر میں کہیں بھی جا کر روزہ تم رکھو، اور اس لیے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر کرو، اور میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو آپ فرمائیے میں قریب ہوں، میں دعاؤں کو سننے والا ہوں، اور میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا کو سنتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے میت پر جنازہ پڑھ چکو تو بس فوراً اس میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا مانگے بس چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور حلال کیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت کرنا، وہ تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کیا کرتے تھے، بس اللہ نے تمہیں توبہ قبول فرمائی اور تم سے درگزر فرمایا، بس اب تم ان سے قربت کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم دیکھیے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے کہ افطار کے بعد سے لے کر کے سحری تک آپ جب بھی چاہیں اپنی شریک حیات سے، اپنی اہلیہ سے قربت کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی زیادہ رحمت اور فراوانی دی ہے کہ رمضان کے مہینے میں بھی افطار سے لے کر کے سحری سے پہلے تک آپ قربت کریں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے پھٹ کر، یعنی کھانا پینا جائز ہے صبح صادق سے پہلے تک۔ پھر صبح صادق کو رکھ کر رات تک روزہ پورا کرو سورج غروب ہونے تک، اور تم عورتوں سے اپنی زوجہ سے قربت نہ کرو اس حال میں کہ مسجد میں تم متقف ہو، اور اعتکاف کی حالت میں یہ کام بالکل جائز نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یعنی جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں تو شرائط ہوتے ہیں، وہ اعتکاف میں مسجد کے حدود میں ہی رہ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ اعتکاف کو توڑ کر وہ آئے اپنی بیوی کے پاس جو ہے وہ قربت کرے، نہیں، وہ تو اعتکاف میں ہوتا ہے، وہ مسجد کے حدود میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں جو ہے وہ اپنی شریک حیات کے قریب نہیں آ سکتا۔ بس تم ان کے قریب نہ جانا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور ناجائز طریقے سے لوگوں کے حاکموں کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ تم لوگوں کے مال کو کھاؤ گناہ کے ساتھ، حالانکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یعنی جھوٹے مال، جھوٹے طریقے سے جھوٹ بول کر کسی کو پھنسانا اور جو ہے اس سے مال ہڑپ لینا، اس پر قبضہ کرنا، زمین جائیداد پراپرٹی پہ قبضہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، بہت بڑا جرم ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، آپ فرما دیجیے، آپ سے لوگ چاند کے متعلق مختلف حالتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرمائیے یہ چاند کی مختلف حالتیں وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں لوگوں کے لیے، اور خصوصاً حج کے لیے، قربانی، عید، بقرعید، ہے نا، یہ رمضان، سب کا تعلق کیا ہے؟ وہ آسمانوں میں چاند سے ہے۔ اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے چھلانگ مار کر آؤ، ہاں نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور گھروں میں دروازوں سے ہی آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لڑو، ان سے جہاد کرو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو، درخت نہ جلاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور تم مقابلے میں آنے والے کافروں کو قتل کرو جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، اور انہیں تم نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، یعنی انہیں مکہ سے نکالو دو جیسا کہ تمہیں
انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، اور فطرہ کرنا یہ قتل سے زیادہ بدتر ہے، اور تم قتل نہ کرو ان کافروں کو مسجد حرام کے قریب یہاں تک کہ وہ تم سے جھگڑا کریں اس میں، یعنی حرم میں، بس اگر وہ لڑیں تم سے بس تم انہیں قتل کر دو، یہی ان کی سزا ہے، بس اگر وہ توبہ کر لیں بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان کافروں سے جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کا قائم و دائم ہو جائے، اس وقت تک جہاد جاری رہے گا، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور ان پہ زیادتی نہ کرنا، مگر پھر جو ظلم کرے اور اسلام کو نقصان پہنچائے تو ان سے جہاد کرو، حرمت والے مہینوں کے بدلے میں، حرمت والے مہینے ہیں اور حرمتوں میں آپس میں بدلہ ہے، بس جو کوئی تم پر ظلم کرے بس تم اس سے بدلہ لو جتنا اس نے تم پہ ظلم کیا، یعنی کسی نے ایک تماچا مارا تم اسے ایک تماچا مارو، کسی نے ایک پنچ مارا تم اسے ایک پنچ مارو، کسی نے جو ہے تم کو تھوڑی تکلیف دی تم اسے تھوڑی تکلیف دو، ایسا نہیں کہ کسی نے ایک تماچا مارا تم اسے گولی مار دو، ایسا نہیں، اسلام نے شریعت نے ایسا منع کیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اور خوب سمجھ لو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ پڑو، اور اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ناداروں کو، غریبوں کو، پڑوسیوں کو، ہے نا، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، اس کے بعد بھانجوں کو، اس کے بعد پوتوں کو، پوتیوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بیٹوں کو، اور اس طرح سے جو ہے اپنے خاندان کے لوگوں میں پارٹی کرو، منے دعوت دو، رمضان کے افطاری کی دعوت دو، اس طرح سے قرآن خوانی کراؤ، اس طرح سے دعوتیں دو، مہینے میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو سب کو، دوست کو، احباب کو، رشتہ دار کو، انہیں دعوت دو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، خرچ کرو، ایسا نہیں کہ کروڑوں کروڑ پیسہ پڑا ہوا ہے اور تم خرچ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بہ برز قیامت یہ سوال کرے گا، تمہیں ہم نے پیسہ دیا تھا تم نے خرچ بھی نہیں کیا، تم نے غریبوں کو بھی نہیں دیا، تم نے مسکینوں کو بھی نہیں دیا، تم نے صرف خود بھی نہیں کھایا، تم مر گئے، مٹی میں مل گئے، وہ پیسہ تمہارا کیا ہے؟ ان تمام پیسوں کا حساب جب اللہ لے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کی بارگاہ میں تم کوئی جواب نہیں دے پاؤ گے، تو تم پیسہ خرچ کرو، خرچ کرو، مہمان آئے تو تم خرچ کرو، ہے نا، اپنے بچے بچے، اپنی بیوی ہے نا، سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ خرچ کرو، کھلاؤ، کھلانا یہ سب سے بڑا اللہ کا اجر میں سے ایک اجر ہے، اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور حج اور عمرہ کے لیے پورا کرو، بس اگر تم گھیر دیے جاؤ اور تمہیں احرام کی حالت میں روک دیا جائے، یعنی احرام اتارنے سے پہلے جو اس کی طاقت ہو وہ قربانی کرے، احرام اتارنے سے پہلے قربانی کرنا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو وہ قربانی کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے، اور اس وقت تک اپنے سر نہ منڈاؤ، احرام نہ اتارو یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، بات سمجھے؟ یعنی قربانی جو ہم نے کیا ہے اس کو ڈویژن بھی کرنا ہے 3 حصے میں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، اور اس طرح سے جیسے شریعت نے حکم دیا ہے ویسے تقسیم کر دینا، اس کے بعد سے جو ہے آپ کا کام پھر شروع ہوتا ہے، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور قربانی اس کی حرم شریف نہیں پہنچی، وہ سر منڈوا لے، مگر اسے اس کا کفارہ دینا ہوگا، تو اس پر فدیہ لازم ہے کہ وہ 3 روزے رکھنے ہوں گے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر الگ سے اسے مزید دم دینا ہوگا، یعنی بعد میں اس کے سر منڈوا لیا اپنی قربانی وہاں سے پہنچنے سے پہلے، بس اب جب تم امن سے ہو اور حج تمدو کرے اس کے لیے جائز ہے تو اسے طاقت کے مطابق قربانی کرنی ہوگی، ایک قربانی، جس نے حج تمدو کیا اور قربانی کرنے کی صلاحیت نہیں تو اس پر لازم ہے کہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، 10 ذی الحجہ سے پہلے اس نے 3 روزے رکھنے ہوں گے، اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے 10 ذی الحجہ سے پہلے، اور 7 روزے رکھے الگ جب وہ لوٹ جائے اپنے گھر، یہ پورے 10 روزے ہیں۔ حج تمدو وہ بھی کر سکتا ہے جو حرم شریف کا، وہی کر سکتا ہے جو حرم شریف کا رہنے والا نہ ہو، یعنی جو حرم شریف میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ نہیں کر سکتے، باقی سب لوگ کر سکتے ہیں جو میقات سے باہر آئے، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مشہور و معروف مہینے سوال، ذی قاعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن جس میں حاجی آتے ہیں اور حج کے اعمال ادا کر کے واپس جاتے ہیں، اور جو کوئی حج کا احرام باندھ لے بس وہ بے حیائی نہ کرے اور گناہ نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے حج کے دوران،
اور جو تم نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ سامان سفر لے لیا کرو اور لوگوں سے بھیک مت مانگو، سب سے بہترین سامان تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرو۔ اور اگلی آیت میں ہے تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران اپنے رب کی طرف سے روزی تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس پلٹو 9 ذی الحجہ کی فجر پڑھ کر حاجی مینا سے روانہ ہوتے ہیں عرفات کی طرف، اور 9 ذی الحجہ ظہر اور عصر میدان عرفات میں ہی ادا کرتے ہیں۔ سورج ڈوب جائے اور مغرب میدان میں عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی، اور وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پھر بس تم اللہ کو یاد کرو مشعل حرام کے پاس، بس تم مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرو، یعنی دونوں وقت ملا کر پڑھنی ہے، پھر پہلے مغرب کے فرض پھر عشاء کے فرض، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا، اور بے شک اس سے پہلے ضرور تم گمراہیوں میں سے تھے، اس اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ پھر اے قریش تم پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی عرفات سے مفدلفہ اور پھر مینا، ٹھیک ہے، عرفات سے جو سفر ہے وہاں سے وہاں، عرفات سے مزدلفہ سے مینا، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر چکو تو اپنے آبا و اجداد اور خاندان کو یاد کرنے کے بجائے تم اللہ کو یاد کرو، جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے ہو اسی طرح اللہ کو یاد کرو، بلکہ اللہ ہی کو یاد کرو۔ بس بعض لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں عطا فرما دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں تو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اور اگلی آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ ہے ان دعاؤں سے جو انہوں نے کیا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اللہ کو یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں کثرت سے یاد کرو، اور جو کوئی 2 دنوں میں جلدی کر کے چلا جائے اس میں کوئی گناہ نہیں، اور جو تاخیر کر کے رک جائے اور 13 ذی الحجہ کی کنکری مارے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ اس پر نہیں جو متقی ہو، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو بے شک تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ بعض لوگ ایسے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں ان کی باتیں میٹھی لگتی ہیں، زبان کے بڑے میٹھے ہیں، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ان کے دل میں سچائی ہے، قسمیں کھاتی ہیں، زبان کے بڑے میٹھے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں، فسادی لوگ ہیں، اور جب وہ پھرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں زمین میں وہ فساد کریں اور وہ کھیتی اور جانوروں کو ہلاک کر دیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور جب ایسے لوگوں سے جو فسادی ہیں ان سے کہا جائے اللہ سے ڈر گناہ نہ کر تو اسے گناہ کی ضد اور زیادہ چڑھ جاتی ہے، ان کے لیے جہنم کافی ہے اور ضرور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ یہاں تک کہ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں اور تم گناہوں میں پڑ گئے، بس تم خوب جان لو بے شک اللہ غالب ہے، حکیم ہے، اور وہ عذاب دینے پر قادر ہے۔ کس چیز کا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ کب وہ توبہ کریں گے؟ کیا اس وقت توبہ کریں گے جب اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں میں آ جائے اور عذاب کے فرشتے اتر جائیں اور معاملہ ختم ہو جائے، مہلت ختم ہو جائے؟ کیا اس وقت توبہ کریں گے اور اللہ ہی کی طرف تو تمام معاملات لوٹائے جائیں گے؟ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی انہیں نشانیاں عطا فرمائیں، ایسی نشانیاں جو بالکل واضح تھیں، مگر انہوں نے ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہ کی۔ اور جو کوئی اللہ کی نعمت تبدیل کرے بس وہ اللہ کی نعمت اس کے پاس آ گئی پھر اس کو تبدیل کر دے، بس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو متقی ہیں قیامت کے دن وہی غالب ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ لوگ پہلے ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی امت پر تھے، پھر لوگوں میں جو ہے اختلاف ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یہ نبی خوشخبری سناتے ہوئے آئے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آئے،
اور ان کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، سچی کتابیں وہ لے کر آئے تاکہ یہ نبی لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کریں جس بارے میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اللہ کی کتابوں میں اللہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں یہ کتاب دی گئی، جنہیں یہ کتاب دی گئی۔ یہ کتاب کون سی کتاب؟ توریت، زبور، انجیل۔ توریت میں اختلاف توریت کے ماننے والوں ہی نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نے کیا، اور انجیل میں اختلاف عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور عیسائیوں نے اس میں خلط ملط کیا، اس میں چینجنگ کی، اس میں تبدیلی لائی۔ روشن واضح نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کر دیے آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرمائی، حق کی ہدایت عطا فرمائی، جس کے بارے میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے، اپنے فضل سے اور اپنے اذن سے ہدایت عطا فرمائی۔ اور اللہ سیدھے راستے کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر امتحان کے، اور ابھی تک تمہارے پاس وہ مصیبتیں نہیں آئیں، وہ مصیبتیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں، انہیں سختیاں مصیبتیں آئیں، وہ ہلا دیے گئے، جسے جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہاں تک کہ رسول جو ان کے ساتھ تھے وہ دعائیں کرنے لگے، اے مولا تو اپنی مدد فرما، سن لو، بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ وہ اللہ کی راہ میں کہاں کہاں خرچ کریں خیرات کا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے جو تم بھلائی میں خرچ کرو تو سب سے پہلا حق ہے والدین کا، والدین کے لیے خرچ کرو کہ والدین کو مال دینا یہ بھی بڑی نیکی ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھی تم نیکی کرو گے پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرض کیا گیا تم پر جہاد، حالانکہ جہاد کرنا تمہیں ناپسند ہے کہ تمہیں جان جاتی ہے، مال جاتا ہے، ہو سکتا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے جو تمہیں پسند ہو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آپس میں حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں جہاد کرنا کیسا ہے، آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جو ہے اس میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اس میں چند جنگ کرنا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے میں روکنا، اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو باہر نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا یہ کافر لڑتے رہیں گے اور ہمیشہ وہ تم سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ وہ تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں، اور جو اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور کفر کی حالت میں اسے موت آ جائے تو یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، اللہ انہیں ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان دونوں میں نقصان زیادہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدہ بھی نہیں ہے، ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ ہے۔ اور اگلی آیت میں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، آپ فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دیں، اسی طرح تمہارے لیے اللہ کی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے یتیموں کا بھلا چاہنا بہتر ہے، اگر تم یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو اس مقصد کے لیے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والا کون ہے، اصلاح کرنے والا کون ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا کہ یتیم کا نقصان بھی نہ ہو اور یتیم کا کھانا الگ بھی پکے اور تم اندازہ کرنے میں بڑی مشکل میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور اگلی آیت میں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، مشرک عورتوں سے نکاح
کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ضرور مومنہ کنیز مشرکہ مالدار عورت سے بہتر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن ہے، اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرواؤ۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اور اے لوگوں اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکہ عورتوں سے نہ کرواؤ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ضرور وہ مومن جو غریب ہے وہ بہتر ہے اس مشرک آزاد مالدار سے جو ایمان سے محروم ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت اچھا لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ لوگ سمجھیں، غور و فکر کریں۔ آپ سے حیض کے بارے میں سوال ہوتا ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے وہ ناپاکی ہے، بس اے شوہروں اپنی بیویوں سے ان اوقات میں قربت نہ کرو، اور ان سے قربت نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے قریب جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو خوب پسند فرماتا ہے، اور ستھرے لوگوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور تمہاری بیویاں کھیتیاں ہیں، بس تم آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح تم چاہو، اور نیکیاں اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کے لیے تصور پیدا کر لو، اور جان لو بے شک تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے اپنی قسموں کے ذریعہ اللہ کو نشانہ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں کے بارے میں تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، یعنی جس میں کفارہ نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ تمہاری ان قسموں پر تمہاری پکڑ فرمائے گا جو تمہارے دل نے جان بوجھ کر اس کا ارادہ کیا، اور اللہ بخشنے والا حلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے 4 مہینے کی مہلت ہے، اور اگر 4 مہینے کی کم مدت کا ذکر ہوا تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس میں کوئی ایلا واقع نہیں ہوگی۔ پس اگر وہ رجوع کر لیں یعنی قربت کر لیں، قسم کا کفارہ ادا کر لیں، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا، فار ایگزامپل فرض کر لیں، اگر کسی نے کہہ دیا کہ 4 مہینے تیرے قریب نہیں آ سکتا، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر 4 مہینے زیادہ وقفہ ہو گیا تو دوبارہ قربت کرنے کے لیے پھر نکاح لازم آ گیا۔ اب اگر نکاح کر بھی لیا تو ایک طلاق واقع ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب قربت کر سکتے ہیں، لیکن ایک طلاق اس کی ہو چکی ہے، 2 طلاق بچی ہے بس۔ ایک طلاق واقع ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور 4 مہینے سے کم سے واپس آ کر قربت کر لی تو اس کا کفارہ ہو گیا۔ کسی مرد نے کسی عورت کو کہا کہ اب تیرے ساتھ کبھی نہیں رہنا، اب تیرے ساتھ نہیں رہنا مجھے، تو وہ گھر سے چلا گیا۔ اب گھر سے چلا گیا، اب 3 مہینے 3.5 مہینے کے بعد واپس آیا تو قربت کر لے گا، تو اس کے ساتھ وہ رہ لے گا، طلاق نہیں ہوگی، اس کے لیے کفارہ ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے سے زیادہ بیوی کو بول کر چلا گیا، جاؤ تیرے ساتھ نہیں رہنا مجھے، تمہارے ساتھ مجھے رہنا ہی نہیں ہے، بول کر چلا گیا، اور 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب قربت کے لیے دوبارہ نکاح لازم ہو جاتا ہے۔ لڑائی جھگڑا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے ہی نہیں، تو یہاں پہ وہ مسئلہ صادر ہوتا ہے۔ اور مرد اور عورت ہر ایک پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر وہ طلاق دینے کا عزم کر لیں، یعنی ایلا کی قسم کھانے کے بعد بھی 4 مہینے تک بیوی کے قریب نہ جائیں، تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے، یعنی چاہے آپ جتنا بھی غصہ ہو جائیں، جتنا بھی اپنی بیوی کو کچھ بھی بول دیں، 4 مہینے سے پہلے آپ بیوی کے پاس آ جائیں، بیوی سے قربت کریں، تو آپ کو ایک طلاق بھی نہیں ہوگی۔ اگر 4 مہینے زیادہ بول کے چلے گئے کہ نہیں آئیں گے، 4 مہینے زیادہ ہو گئے، تو ایک طلاق ہو گئی، 2 طلاق اب بچی ہے۔ اور طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں، یعنی وہ عورتیں جو امید سے نہ ہوں، اور جو امید سے ہوں ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے۔ اور جو عورتیں بوڑھی ہیں ان کی عدت صرف 3 مہینے ہے، جن کو پیریڈز نہیں آتے ہیں۔ اور طلاق شدہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں عدت گزر جانے تک، یعنی 3 حیض تک۔ علماء فرماتے ہیں 4 مہینے 10 دن، یہ 4 مہینے 10 دن جو جس عورت کے پیٹ میں بچہ نہیں، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ
8 مہینے 9 مہینے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تب تک وہ عدت ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہے. اور ان عورتوں کے جائز نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو چیز اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا فرمائی. یعنی اگر وہ حاملہ ہے تو بتا دیں، اور اگر حاملہ نہیں تو 3 حیض بس. اور اگر وہ اللہ پر یقین رکھتی ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہیں تو اس معاملے میں ہرگز جھوٹ نہ بولیں. اور ان عورتوں کے شوہر اس معاملے میں ان عورتوں کو دوبارہ نکاح میں لانے کے لیے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ دوبارہ نکاح میں لائیں اصلاح کی نیت سے. اور عورتوں کے حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور مردوں کے حقوق بھی ہیں عورتوں کے حقوق بھی ہیں، اور مردوں کے لیے عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اور وہ طلاقیں جس میں رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے. اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع نہیں ہو سکتا. بس جب وہ 2 طلاقیں دے چکا اب وہ 2 طلاقیں رجیع ہیں، یعنی رجوع کیا جا سکتا ہے، یعنی واپس ہم آ سکتے ہیں. یا پھر وہ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں سے وہ چیزیں واپس لو جو چیزیں تم نے انہیں دی ہیں، مگر وہ دونوں خوف کریں کہ وہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. تو پھر عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. اور شوہر طلاق دینے کو راضی نہ ہو تو عورت مال پیش کش کر کے طلاق حاصل کر سکتی ہے. اسے فقہی اصطلاح میں خلا کہتے ہیں. اب کورٹ کے کہنے سے جو ہے وہ خلا نہیں ہوتا ہے نا. خلا کے لیے خلا دینے کے لیے شوہر کا ہی حق ہے. بس اگر تم خوف کرو کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت مال دے کر اپنی جان چھڑا رہے. یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور ان حدوں کو کراس نہ کرو، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو. اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے، اللہ کی حدوں کو پار کر لے، اس سے زیادتی کر جائے، بس یہی لوگ ظالم ہیں. اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو پار کرے، جو اللہ کی حدوں کو کراس کر جائے، حدود اللہ کی پرواہ نہ کرے، بس یہی لوگ ظالم ہیں. بس اگر اس نے عورت کو تیسری طلاق دی، بس اگر وہ 3 طلاقیں دے چکا، ایک ساتھ یا الگ الگ دی ہوں، اس کے بعد اس سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں، وہ عورت حلال نہیں یہاں تک کہ وہ عورت دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے. پھر اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے، بس اب دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر لیں. یہ دوبارہ نکاح اسی صورت میں کرے جب وہ دونوں گمان یہ کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ بیان فرماتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہیں. اور اگلی آیت میں ہے 1 یا 2 طلاق میں رجوع کرتا ہے تو وہ عورت کو تکلیف نہ دے. اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے چکو 1 یا 2، بس اس کی عدت پوری ہونے لگے، چند دن باقی ہوں، تو سوچ لو کہ تم رجوع کر کے انہیں شریعت کے مطابق اپنے پاس رکھ لو، یا پھر تم ایسا کرو کہ بغیر رجوع کیے عدت گزرنے دو، یا انہیں آزاد کر دو دستور کے مطابق. اور تم ان عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے نہ رکھو تاکہ تم ان پر ظلم کرو، اس کے لیے ان سے رجوع نہ کرنا. اور جو کوئی ایسا کرے اور کسی مظلوم عورت پر ظلم کرے، اس نے کسی اور پر ظلم نہیں کیا بلکہ بے شک اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بنا لو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وہ نعمت جو تم پر اللہ نے کی اور جو تم پر اللہ نے کتاب اور حکمت کو نازل کیا، اسے یاد کرو. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اور اللہ سے ڈرو، اور جب تم طلاق دے دو اپنی بیویوں کو، پھر عدت گزر جائے، بس اے لوگوں تم عورتوں کو نہ روکو وہ اپنے شوہروں سے دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس کام سے نہ روکو. یعنی جب وہ آپس میں رضامندی سے شریعت کے مطابق نکاح کریں تو تم انہیں نہ روکو، نکاح کرنے دو، وہ ان کا حق ہے. اور یہ اسے نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور ایسا کرنا تمہارے لیے پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اس کے لیے بہتر ہے جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے.
یہ اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پورا کرنا چاہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس عورت کا کھانا پینا اور اس کے لباس کے اخراجات اور وہ پورے کرے دستور کے مطابق، یعنی عدت کے دوران بھی مرد کو خرچہ دینا ضروری ہے، اور عدت کے بعد جب تک عورت اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس وقت تک بھی عورت کے اخراجات دینا مرد پر لازم ہے۔ پھر میں کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یہاں باپ سے اتنا ہی اخراجات دیا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہے۔ بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف نہیں دی جائے گی اور بچے کی وجہ سے باپ کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی، اور اگر باپ نہ ہو تو جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی یہ ذمہ داریاں ہیں، اور اگر میاں بیوی دونوں ارادہ کریں بچے کے دودھ چھڑانے کا 2 سال سے پہلے آپس کی رضامندی سے اور باہمی مشورے سے، تو دودھ چھڑانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر اے مردوں تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم نے جو مقرر کیا اس دودھ پلانے والی کو، اس دودھ پلانے والی دائی ماں کو کیا اجرت دے دو، اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور خوب جان لو جو تم کر رہے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے اور وہ جب مریں تو بیویاں چھوڑ کر مریں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں، عدت گزاریں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں۔ پھر جب وہ عورتیں عدت گزار لیں پس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ بیوہ عورتیں اپنے نفس کے بارے میں جو فیصلہ کریں دستور کے مطابق، یعنی اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتی ہیں، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے، تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ تم عورتوں کو نکاح بھیجنے کا اشارہ بھیج دو، تم عورتوں کو نکاح بھیجنے کا اشارہ بھیج دو، یا تم نکاح کی خواہش کو اپنے جی میں چھپا کر رکھو، وہ بیوہ عورت سے عدت سے فارغ ہو تو اسے نکاح کا پیغام بھیجو، یہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی کوئی عورت اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے عدت کے درمیان بھی اس کے لیے نکاح کا پیغام کا اشارہ کروا دو، اس کے جیسے ہی عدت ختم ہوتی ہے وہ جو ہے وہ نکاح کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بے شک تم ان عورتوں سے نکاح کا ذکر کر دو گے، اس لیے اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی کہ اشارہ کہو ہاں، لیکن تم ان سے نکاح کا وعدہ نہ کرو خفیہ طور پہ، مگر یہ کہ تم کہو دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق کوئی اشارہ، اور عدت کے دوران نکاح کی زور نہ کرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے، اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہے، بس تم واضح فکر کرنے سے بچو، اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا حلیم ہے حلم والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر باریکی چیز کو بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ 40 دن تک جو ہے عدت، 4 مہینے 10 دن وہ عدت ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے اس خاتون سے جو بیوہ ہو گئی ہے، اس کو اشارہ کر دے، اس کے بھائی کے ذریعہ، اس کے باپ کے ذریعہ، اس کے بہن کے ذریعہ، اس کے دوست کے ذریعہ اشارہ کر دیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد ہی نکاح کرنا ہے، لیکن پھر اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، باضابطہ کھول کر ہر چیز کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جب تک عدت پوری نہ ہو جائے وہ نکاح کرنے کے لیے زور نہ کرے، یعنی ہر چیز کو باریکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، دنیا کی ساری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، تم پر کوئی مطالبہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو، اس حال میں طلاق دو کہ تم نے انہیں چھوڑا نہ ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، صرف نکاح ہوا ہو، قربت نہیں ہوئی، اور تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر نہیں کیا، تو اب تمہیں کچھ نہیں دینا، صرف ایک جوڑے کپڑے کی دینی ہے، یعنی شلوار قمیض اور سر پر اوڑھنے کے لیے چادر کا کپڑا وغیرہ۔ مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق وہ مہنگا کپڑا دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق جوڑا دے۔ دستور کے مطابق یہ سامان کا دینا واجب ہے مسلمانوں پر۔ اور اے مردوں اگر تم نے طلاق دی اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ہو، قربت نہ کی ہو، خلوت نہ پائی ہو، رخصتی نہ ہوئی ہو، لیکن تم نے مہر کی مقدار مقرر کی تھی، تو پھر تمہیں آدھا مہر دینا پڑے گا، مگر یہ کہ عورت اگر معاف کر دے یا جس کے ہاتھ پہ نکاح
یہ گرا ہے یعنی مرد، وہ اگر زیادہ دینا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اور اے مردوں تم زیادہ دو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، آپس میں فضل و احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز، عصر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نماز کو پڑھو، نماز کو مسلسل ادا کرو، اور خاص کر عصر کے بارے میں اللہ نے توجہ دی ہے۔ ظہر ہے نا، عصر کی نماز کے حوالے سے اللہ نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ لازمی پڑھو، اور اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو اور اللہ کے دربار میں با ادب کھڑے رہو۔ پس اگر تم خوف کرو، تمہاری جو بھی طاقت ہو، یعنی پیدل نماز پڑھ لو، چاہے سوار ہو کر نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو، اللہ کو ایسے یاد کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا، وہ باتیں اللہ نے تمہیں سکھائیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو انتقال کر جائے اور بیویاں چھوڑ جائیں، ان پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں، سامان کی اور خرچے کی 1 سال تک بغیر نکالے ہوئے۔ پس اگر وہ عورتیں گھر چھوڑ کر چلی جائیں، بس تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ان تمام باتوں میں جو عورتیں اپنے نفس کے بارے میں فیصلہ کریں دستور کے مطابق، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق شدہ عورتوں کے لیے خرچہ ہے دستور کے مطابق، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر، یعنی عورتوں کو عدت سابقہ شوہر ہی کے گھر گزارنی ہے، اگر شوہر راضی ہے خرچ دینے کو تو وہ مائکے جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنی بستیوں سے نکل کر بھاگے، یہ بنی اسرائیلی تھے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے چوہوں کی بیماری ہوئی، طاعون کی بیماری پھیل گئی، بس ان سے اللہ نے فرمایا مر جاؤ سب، اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے آواز دی، سب مر گئے، سب کے دل بند ہو گئے، سب کے ہارٹ فیل ہو گئے، بس مفسرین نے اس کی تعداد 70,000 لکھی ہے۔ اس دور کے نبی نے دیکھا کہ لاشیں پھٹ گئی ہیں، بدبو آ رہی ہے، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، اور خوب جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا علم والا ہے، اور جو کوئی اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے گا، یہ تو بس اسے سمجھانے کے لیے ہے، اللہ اسے جب چاہے اسے زیادہ عطا فرمائے، اور اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے اور روزی کشادہ فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے اس گروہ کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے توریت کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اگلی آیت میں ہے، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کیجیے کہ وہ ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور ہم ان کے ساتھ جہاد کرے، نبی نے ارشاد فرمایا تمہارے حالات یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا گیا تم جہاد نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہمیں کیا ہو گیا، ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں گے، حالانکہ ہماری بستیوں سے نکالا گیا اور ہمیں ہماری اولاد سے دور کیا گیا۔ پس جب ان پر جہاد فرض کیا گیا وہ جہاد سے پھر گئے، وہ جہاد سے دور ہو گئے، مگر تھوڑے لوگوں نے جہاد کیا، اور اللہ غالب خوب جاننے والا ہے۔ اور کوئی لشکر کا امیر مقرر کیجیے۔ ان کے نبی نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت کون تھا؟ طالوت ایک متقی، پرہیزگار، دیندار، صحت مند اور جنگ کی طاقت رکھنے والا صلاحیت والے تھے۔ لوگ بولے اس طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہوگی، حالانکہ بادشاہت کے ہم زیادہ مستحق ہیں، اور طالوت کو مال میں بھی وسعت نہ دی گئی۔ کہنے لگے کہ جو مالدار ہو اسے ہی قوم کا سردار بننا چاہیے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، اب اس میں سے بھی جو وہ نقص نکالنے لگے کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہے اس کو بادشاہ بنائیے، غریب انسان کو، کم پیسے والے کو بادشاہ نہیں بنائیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا، اور اللہ نے طالوت کو علم میں کشادگی عطا فرمائی اور جسم میں توانا عطا فرمایا، یہ تمہاری قیادت کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بادشاہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے۔ اور جب انہوں نے نشانی طلب کی اور فرمایا ان کے نبی نے اس وقت بے شک
तालूत के बादशाह बनने की निशानी कि तुम्हारे पास वो तालूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून है, और उस ताबूत में मूसा और हारून के तबरुकात हैं, उसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे। बेशक इस बात में जरूर तुम्हारी निशानी है अगर तुम ईमान रखो। हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, बारी ताला हमें अल्लाह तबारक व तआला सीधे रास्ते की तरफ गामजन रखे और अल्लाह से डरने और दीन पर, शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम तालूत का जो बादशाह था उसका भी जिक्र होगा, और अल्लाह ने ताबूत के बारे में भी हम समात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या मैसेज दिया है। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।